یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین ابھی نئی نئی آباد ہو رہی تھی، جب انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، جب گناہ کا تصور ابھی تازہ تھا، اور جب انسانی دل پہلی بار حسد، غصے اور انتقام جیسے جذبات سے پوری طرح آشنا ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور انسانوں کے باپ بھی۔ وہ اپنی اولاد کو نہ صرف دنیا کے کام سکھاتے تھے بلکہ اللہ کی اطاعت، تقوی، صبر اور عدل کا سبق بھی دیتے تھے۔ ان کے گھر میں وحی کی روشنی بھی تھی اور باپ کی شفقت بھی، مگر اس کے باوجود انسان کا نفس وہ حقیقت ہے جو جنت کے ماحول میں بھی لغزش کا سبب بن چکا تھا، اور زمین پر آ کر اس نے اپنی پوری شدت کے ساتھ اپنا اثر دکھانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل دو ایسے بھائی تھے جن کی فطرت، سوچ اور مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ حابیل نرم دل، متقی، اللہ سے ڈرنے والا اور فرمان بردار تھا، جبکہ قابیل کے دل میں سختی، خود پسندی اور دنیا کی محبت زیادہ تھی۔ دونوں بھائی جوان ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حابیل جانور پالتا تھا، بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، زمین سے فصل اگاتا تھا، مگر اس کے دل میں شکر سے زیادہ مالک ہونے کا غرور پیدا ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں شریعت کے مطابق نکاح کا ایک خاص طریقہ تھا جس میں ہر جڑواں جوڑے کے، مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک جوڑے کے مرد کا نکاح دوسرے جوڑے کی عورت سے کیا جاتا تھا۔ اس حکم میں بھی اللہ کی حکمت تھی، مگر قابیل کا نفس اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جس بہن کے ساتھ اس کا نکاح مقرر ہوا وہ اس کی نظر میں خوبصورت نہ تھی، جبکہ حابیل کے حصے میں آنے والی بہن زیادہ حسین تھی۔ یہاں سے حسد نے جنم لیا، وہ حسد جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جو حق اور باطل کی پہچان ختم کر دیتا ہے، اور جو دل کو اس حد تک سیاہ کر دیتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو بھی اپنے سامنے کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ قابیل کے دل میں اعتراض پیدا ہوا، اس نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی، مگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا۔ انہوں نے دونوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم میں ہی خیر ہے، مگر قابیل کے دل میں آگ بھڑک چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ناانصافی اس کے اپنے نفس کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے درمیان فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں بھائیوں کے دلوں کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے اچھا جانور چنا، وہ جانور جو صحت مند تھا، خوبصورت تھا اور جس سے وہ خود محبت کرتا تھا۔ اس نے اسے اللہ کی راہ میں پیش کیا، دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، مگر نیت خالص تھی۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی فصل میں سے وہ حصہ نکالا جو کمزور تھا، جس میں کیڑے لگ چکے تھے، جو خود اس کے نزدیک بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے قربانی دی، مگر دل میں اخلاص نہ تھا، صرف ایک رسمی عمل تھا، اور شاید یہ سوچ بھی تھی کہ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اس قبولیت کی علامت اس زمانے میں ظاہر ہو جاتی تھی جسے دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قابیل کے اندر چھپا ہوا حسد مکمل نفرت میں بدل۔ اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دے دی کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حابیل کا رد عمل اس بات کی گواہی تھا کہ وہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس نے نہ بدلہ لینے کی بات کی، نہ لڑنے کی دھمکی دی، بلکہ نہایت سکون اور یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ تاریخ انسانیت کے وہ سنہری جملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ طاقت کا اصل معیار ہاتھ کی قوت نہیں بلکہ دل کا تقویٰ ہے۔ مگر حسد کی آگ عقل کو جلا چکی تھی۔
قابیل نے ان باتوں کو کمزوری سمجھا۔ اس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری انسانیت پر ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ سایہ ڈال دیا۔ ایک موقع پا کر اس نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی پہلی موت تھی، پہلا بے گناہ خون تھا جو زمین پر بہا، اور زمین نے پہلی بار انسانی لاش کو اپنے اوپر دیکھا۔ حابیل خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کا جسم بے جان ہو گیا، اور قابیل اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا جن پر اس کے بھائی کا خون لگا ہوا تھا۔ قتل کے بعد قابیل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ جس غصے اور حسد نے اسے اس جرم پر اکسایا تھا، وہ غصہ پچھتاوے اور خوف میں بدل چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا۔ اس نے کبھی موت نہیں دیکھی تھی، کبھی کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی جو نہ بول رہی تھی، نہ حرکت کر رہی تھی۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، مگر لاش وہیں پڑی رہی۔ قابیل اسے اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتا رہا، کبھی اسے چھوڑ دیتا، کبھی واپس آ جاتا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا، لاش سے بدبو آنے لگی۔ قابیل کے دل میں خوف بڑھتا گیا، شرمندگی اور ندامت نے اسے اندر سے توڑنا شروع کر دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش اس نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، کاش وہ اپنے نفس کو روک لیتا، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک منظر دکھایا تاکہ انسان کو موت کے بعد کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ اللہ نے ایک کنویں کو بھیجا۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کنواں زمین پر آیا اور دوسرے مردہ کنویں کے قریب گیا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودنی شروع کی، یہاں تک کہ ایک گڑھا بن گیا۔ پھر اس نے مردہ کنویں کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے چھپا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل چونک اٹھا، اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا، مگر یہ احساس بھی شرمندگی بھرا ہوا تھا۔ قابیل کے منہوں سے وہ الفاظ نکلے جو قرآن نے محفوظ کر دیے کہ ہائے افسوس، میں اس کنویں جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قابیل کو اپنی کمزوری، اپنی جہالت اور اپنے جرم کی گہرائی کا حقیقی احساس ہوا۔ اس نے کنویں کی نقل کی، زمین کھودی، اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اس میں رکھا اور مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا دفن تھا، پہلی قبر تھی اور پہلا جنازہ تھا جس میں نہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی ہجوم، بس ایک مجرم بھائی اور ایک بے جان جسم تھا۔ حابیل زمین کے اندر چلا گیا، مگر اس کی معصومیت، اس کا تقوی اور اس کی شہادت تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ دوسری طرف قابیل زندہ تو تھا، مگر اندر سے مر چکا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا، اس کا دل اسے چین نہ لینے دیتا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت تک ہونے والے ہر ناحق قتل کا ایک حصہ قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کی راہ سب سے پہلے کھولی۔ یہ واقعہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں، یہ انسان کے اندر موجود دو راستوں کی کہانی ہے۔ ایک راستہ تقوی، صبر اور اطاعت کا ہے، اور دوسرا راستہ حسد، غرور اور نافرمانی کا۔ حابیل نے ہار کر بھی جیت لیا، اور قابیل نے جیت کر بھی سب کچھ ہار دیا۔ دنیا کی پہلی موت نے انسان کو یہ سبق دیا کہ زندگی اللہ کی امانت، اور جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے وہ پوری انسانیت کے خلاف جرم کرتا ہے۔ کنویں کے ذریعے دفن کا طریقہ سکھایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ انسان کو اس کی جہالت کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ جرم کے بعد بھی، گناہ کے بعد بھی اللہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ انسان اس راستے سے کیا سیکھتا ہے۔ قابیل نے دفن کا طریقہ تو سیکھ لیا، مگر اپنے نفس کو دفن نہ کر سکا، اور یہی اس کی اصل ناکامی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، ہر اس جگہ جہاں حسد انسان کو اندھا کر دے، جہاں غصہ عقل پر غالب آ جائے، اور جہاں ایک انسان دوسرے انسان کی جان کو معمولی سمجھنے لگے۔ قابیل اور حابیل کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ قتل صرف جسم کو نہیں مارتا، بلکہ انسانیت کو بھی زخمی کرتا ہے، اور یہ زخم نسلوں تک رہتا ہے۔